السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ندا شیخ اور میرے ساتھ ہیں امجد قریشی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں ندا آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ دوسرا روزہ مبارک ہو آپ کو آج بہت بہت۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، اور وینس ٹیلی ویژن کی جانب سے پورے پاکستان کو اور پاکستان سے باہر جو بھی دیکھ رہے ہیں ان سب کو دوسرا افطار مبارک ہو بہت بہت۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں اپنے اسپانسرز کا تھینک یو کرتی چلتی ہوں کہ سلمان احمد حرم بیوٹی پروڈکٹ ہے، ان کا بیوٹی پروڈکٹ ہے، اس کے اندر ہربل بیسکلی ان کا پروڈکٹ ہے، ان کو میں تھینک یو کہتی ہوں۔ کراچی نوجوان فاؤنڈیشن کا میں تھینک یو کہتی ہوں، امپائر فرنیچر کا میں تھینک یو کہتی ہوں، بمبئی ہلائی میمن جماعت کا میں تھینک یو سو مچ کہتی ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی اگر آج کے روزے کی بات کریں، اس مہینے کی بات کریں، ماہ مبارک کی بات کریں، تو یہ رحمت کا عشرہ ہے، اور حدیث شریف میں ہے جو انسان ایمان کی پیش نظر روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی۔ کل علامہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی بات بتائی تھی کہ ہمیں کہ جو روزہ رکھے گا اس ماہ رمضان میں، جس کو نصیب اور وہ روزہ رکھے تو اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے پاس بہت سارے سیگمنٹس ہیں، بہت کچھ ہونے جا رہا ہے اس ٹرانسمیشن کے اندر، اور امجد قریشی سے میری گزارش ہے کہ وہ مہمانوں کا انٹروڈکشن۔ ہاں ندا، ہمارے پاس بھی آج بھی، کل تو ماشاءاللہ کتنے مہمانوں کی بہار لگی ہوئی تھی، اور آج بھی ماشاءاللہ بہت سارے مہمان ہیں۔ میں سب سے پہلے تعارف کراؤں گا، جناب سلمان احمد صاحب موجود ہیں حرم بیوٹی پارلر سے، بیوٹی پروڈکٹس کے حوالے سے۔ سلمان صاحب بہت شکریہ، السلام علیکم۔ اس کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں ہمارے پاس حسیب قادری صاحب، مشہور نعت خواں ہیں، السلام علیکم۔ اس کے بعد پھر آپ کی سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں بالکل ہمارے ساتھ ڈاکٹر عین الرضا موجود ہیں، جو کہ شاعر اہل بیت ہیں اور کافی معروف اسکالر ہیں، آپ ان کو اکثر میری ٹرانسمیشن کے اندر دیکھتے بھی رہتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی عبدالباسط رانا میرے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم۔ اچھا، ان کے برابر جو خاتون بیٹھی ہیں ان کا میں انٹروڈکشن کراؤں تو زیادہ اچھا لگے گا، کیونکہ میں بہت گہرائی سے بہت پرانا جانتا ہوں انہیں۔ اچھا، مس آمنہ آفتاب بیٹھی ہیں ہمارے ساتھ، جو الیکٹریکل انجینئرس کر چکی ہیں، اور اس وقت ایک بہت پاکستان کے، میں کہوں کہ پہلی خاتون ہیں انجینئر جو بامبے اس کی بوئنگ کی ڈیزائننگ میں انوالو ہیں۔ میرا خیال ہے یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے۔ السلام علیکم۔ بالکل بالکل ایسا ہی، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ مطلب آپ نے یہ بات ثابت کر دی کہ خواتین کسی بھی بالکل کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ تھینک یو، تھینک یو۔ اور ناظرین اسی کے ساتھ ساتھ ہی ہم حمد باری تعالیٰ سے اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ۔ ذرے ذرے میں تو وحدہ وحدہ ہے صدا چار سو وحدہ وحدہ ذرے ذرے میں تو وحدہ وحدہ ہے صدا چار سو وحدہ وحدہ، اور سارے عطروں میں بھی، سارے پھولوں میں بھی، سارے عطروں میں بھی، سارے پھولوں میں بھی ہے تیری رنگ و بو وحدہ وحدہ ہے تیری رنگ و بو وحدہ وحدہ، جو تیرے ڈر سے روتی ہے اس آنکھیں کا، جو تیرے ڈر سے روتی ہے اس آنکھیں کا، ہو گیا ہے وضو وحدہ وحدہ، اور جاؤں دنیا سے جب
ہو لبوں پہ ریاض. سبحان اللہ. جاؤں دنیا سے جب ہو لبوں پہ ریاض. اللہ اللہ وحدہ وحدہ اللہ اللہ وحدہ وحدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. امجد قریشی صاحب اتنی پیاری حمد تھی اور واقعی کہ انسان کا خدا کی ذات کے ساتھ جو ایک کنیکشن ہے، جو عشق ہے نا، تو وہ بہت گہرا ہے اور کہیں نہ کہیں وہ فیل جو تھی، وہ وائبس جو تھی، وہ اس حمد کے اندر تھی موجود. یہ حمد جو ہوتی ہے نا، یہی اللہ اور بندے کے رابطے کا ذریعہ ہوتی ہے اور ایک تعلق ظاہر کرتی ہے کہ جو اللہ بندہ جو ہے اللہ سے اپنے کتنی محبت کرتا ہے اور اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے. تو یہ حمد اسی کا ایک تاثر ہوتا ہے، اسی کا ایک ترجمانی ہوتی ہے. تو ہم جب حمد کا سلسلہ چل رہا ہے تو میں خیال ہے اس کے لگے ہاتھوں باسط رانا صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان سے کیوں نہ ایک اچھی سی نعت سن لی جائے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. باسط رانا سے میری گزارش ہے کہ کوئی ایسی نعت سنائے کہ دل مدینہ مدینہ ہو جائے. بسم اللہ. قسمت میں میری ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت تو ٹھکانہ ہے، جنت تو ٹھکانہ ہے مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اور رمضان کا مہینہ ہے، دوسرا روزہ ہے اور یقین کریں یہ قبولیت کی گھڑی ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. ہم غریبوں کے دن سبر جائیں، ہم غریبوں کے دن بھی سبر جائیں گے. حامی بے کسا کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے. تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم. چشم رحمت بخشا سوئے من انداز نظر، چشم رحمت بخشا سوئے من انداز نظر. اے قریشی لقب و ہاشمیوں مطلبی، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم. امجد قریشی صاحب دور حاضر ہے، دور حاضر. اب اس میں شاعر کہتا ہے کوئی اپنا نہیں کہ مارے ہم آقا، کوئی اپنا نہیں غم کہ مارے ہیں ہم، بس آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم، آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم. ہو نگاہ کرم، ہو نگاہ کرم، ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. اب سنیے گا. کا تم سے کہوں اے رب کے کنور تم جانت ہو،
मन की बतियां का तुमसे कहूं, ऐ अरब के कुंवर तुम जानत हो, मन की बतियां गर फुरकत तो ऐ उम्मी लकब काटे न कटक है अब रतियां, तोरी प्रीत में सुध बुध सब बिसरी, तोरी प्रीत में सुध बुध सब बिसरी, तोरी प्रीत में सुध बुध सब बिसरी, कब तक ये रहेगी बेखबरी, काहे बफिगन गुजदीदा नजर, कभी सुन भी तो लो हमारी बतियां, ताजदारे हरम हो निगाहे करम। और देखिए कबूलियत की घड़ी है और मैं दुआ दे रहा हूँ, और आप सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कह रहा हूँ, मैं कशो मदीने चले, मैं कशो मदीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, इसी महीने चले, आओ मदीने चले, इसी महीने चले, मदीने चले, मदीने चले, मदीने चले, मदीने चले, मदीने चले, इसी महीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, मदीने चले, दस्ते साकी कौसर से पीने चले, याद रखो अगर उठ गई कि नजर, जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे, ताजदारे हरम। मैं आपकी और दिला साहब की तर्जुमानी करके कह रहा हूँ, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे। और एक शेर मैं मनकबत का पेश करना चाहता हूं, मैंने आगे जाना है, और मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो कि खुदा कहते हैं ना मोहम्मद का जिक्र करें तो आले मोहम्मद का, बेशक बेशक। एक शोर है अब्बास है अब्बास, दरिया पे जो पहुंचा असदुल्लाह का प्यारा, ललकार के फिर फौज को गाजी ये पुकारा, तुम सब यही कहते थे कि दरिया है हमारा, अब देखो कि दरिया है हमारा कि तुम्हारा, तो छीन लो ये हम है, ये कब्जा है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। कहते हैं मौला गाजी अब्बास, मैं हैदर कररार के साए में पला हूँ, मैं फातिमा ज़हरा की दुआओं का सिला हूँ, अब्बास मेरा नाम अलमदार वफा हूँ, ये नाम व नसब है, ये नाम व नसब है, मेरी किस्मत का सितारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, अब्बास अलमदार अलमदार अलमदार, अब्बास अलमदार अलमदार अलमदार, आका की दुआओं का करम साथ है मेरे, देखो बनी हाशिम का हशम साथ है मेरे, रुतबा है अलमदार अलम साथ है मेरे, लहरा के भरेरा भी ये करता है इशारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, अब्बास अलमदार अलमदार अलमदार, अब्बास अलमदार अलमदार अलमदार। मौला आपको सलामत रखे, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत कलाम अता किया आपने, और यकीन करें आपने बिल्कुल दिल की बात कही कि जहाँ पे नबी का जिक्र आता है, जब जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आ रहा है, तो वहाँ पे अहले बैत का तो जिक्र के बगैर हर इबादत ही अधूरी है। हकीकत है, नमाज अगर आप देखिए दुरूद पढ़ते हैं, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पढ़े, आज पे ना पढ़े, बेशक बेशक बेशक, आपका दुरूद ही जब मुकम्मल होता है, जब आप
آدھے رسول پہ درود پڑھیں. بالکل بے شک. بہت اعلیٰ آپ نے بات کی, بہت محفل کو گرما دیا ہے باسط رانا صاحب, لیکن ابھی آپ کو اجازت نہیں ملنے والی. ابھی آپ سے ابھی کچھ اور بھی سننا ہے ہم نے. مجھے پتا ہے کہ آپ یہ مصروف ہے, آپ کا سیزن ہے, پورا سیزن چل رہا ہے, مصروف ہے, آپ کو جگہ جگہ جانا ہے, لیکن ابھی ہم آپ سے تھوڑا سا ٹائم اور لیں گے. بالکل, مگر اسی کے ساتھ ساتھ ہی کیونکہ بریک کا ٹائم ہوا جاتا ہے تو آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا. ابھی حاضر ہوتے ہیں. بریک سے واپسی آ چکے ہیں ناظرین, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی روزے کیونکہ چل رہے ہیں, رمضان چل رہے ہیں, رمضانوں کے اوپر میں سوال پوچھتی چلتی ہوں کیونکہ ہمارے ساتھ معروف اسکالر ڈاکٹر عین الرضا موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, روزے کب فرض ہوئے؟ یہ روزہ میں بتاتا ہوں آپ کو, ایکچولی روزہ جو ہے یہ فارسی لفظ ہے. اچھا. اور عربی میں اس کے لیے لفظ آیا ہے صوم, اور اس سے روزے سے متعلق جو آیات ہیں وہ 13 مقامات پر روزے کے بارے میں قرآن شریف میں بیان ہوا ہے. اور اس کا ترجمہ ہے جیسے کہ نماز کے لیے اصل لفظ جو عربی میں ہے وہ ہے صلاۃ, اور ہمارے یہاں اس کو کہا جاتا ہے نماز. وہ بھی فارسی ترجمہ اس کا ہے. نم اور آز, یعنی وہ پہلے آتش پرست جو ہے وہ آنسو بہاتے تھے آگ کے سامنے, تو وہ پرستش یعنی عبادت کرتے تھے, بندگی کرتے تھے, تو وہی رواج پڑ گیا ہمارے بر صغیر میں بھی. نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے بے شک, اور روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے. ہاں ہاں سبحان اللہ. اب کتنی بیسک باتیں ہیں یہ کہ نماز ستون بتایا گیا ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم جان بوجھ کر یا نادانستگی میں نماز ترک کر دیتے ہیں, اس سے میں یہ خاص طور پر تمام سننے والوں کو پیغام دوں گا کہ وہ کوشش کیا کریں کسی طرح نماز ترک نہ ہو, کیونکہ وہ ستون ہے. اور اسی طرح روزہ یہ ڈھال ہے, یہ آپ کو بچاتا ہے, گناہوں سے بچاتا ہے, بالکل, یہ آپ کو برائیوں سے بچاتا ہے, یہ آپ کی شخصیت کو ابھارتا ہے, بے شک, یہ متقی بناتا ہے, تقوی پیدا کرتا ہے. بے شک. اچھا, اب روزے کو رکھنے سے ہو کیا گیا ہے, روزہ رکھ کر لوگوں پر احسان کیا جا رہا ہوتا ہے فی زمانہ جو معاشرے میں نظر آ رہا ہے. بالکل. اب وہ سڑک پہ دیکھیں, وہ رکشہ والا موٹر سائیکل والے سے لڑ رہا ہے, تم نے ایسے چلائی گاڑی, میں نے ایسے چلائی, وہ بگڑ رہے ہیں, وہ افطار کا وقت قریب ہے, جو وہ اور بھوک بڑھتی جا رہی ہے, تو وہ اس چیز کا نام روزہ نہیں ہے. روزہ اس چیز کا نام ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد ہم نے کیا حقوق العباد ادا کیے ہیں. ہاں سبحان اللہ, بے شک. اب آپ بندے کا تو حق جانتے ہی نہیں, اخلاقیات کے معیار پر تو ہم پورے اتر نہیں رہے ہیں. ہماری حالت یہ ہے کہ انتہائی پستی کی طرف ہم جا رہے ہیں. اب ہم اپنے ہی سے شروع کریں, دوسروں کو کیا کہیں. پورا معاشرہ ایک عجیب و کیفیت صورتحال میں گزر رہا ہے. بالکل. اب یہ معاشرے کی درستگی ایک اہم پورا چیپٹر ہے اس پر, کہ یہ بگاڑ جو ہے یہ اصل میں ایک دن کا پروسیس وہ نہیں ہوتا ہے, بلکہ اگر ہم اپنے ملک سے شروع کرتے ہیں بات کو, تو جب پاکستان بنا تو شروع میں بہت ہی جذبات تھے, احساسات تھے, وہ اچھے, اور رمضان میں ہی پاکستان بنا. بالکل. تو اس کے بعد ایک اچھی قیادت جو ہمارے پاس تھی موجود, وہ رہیں کچھ عرصہ. پھر وقت گزرا تو قیادتیں بدلتی گئیں, تو جیسے جیسے وہ پولیٹیشنز نئے آئے تو تھوڑا تھوڑا اپنی چیزوں کو اندر داخل کرتے رہے, تو وہ بتدریج ارتقائی طور پر برائی کی طرف بجائے ترقی کی طرف جانے کے, اوپر جانے کے, وہ نیچے کی طرف لے گئے. بالکل. اچھا, گھر کا ایک ماحول جیسے آپ کا ہمارا ہوتا ہے, اگر گھر میں سربراہ ایک بات کر رہا ہوتا ہے تو بچہ سن رہا ہوتا ہے, وہ بے شک گھر کے افراد سن رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے عمل کو, اس کے کاموں کو, اس کے افعال کو, تو وہی سیکھتے ہیں. بالکل. تو اسی طرح جو ملک کا سربراہ کر رہا ہوتا ہے, یا وہ جو مقتدر شخصیات کر رہی ہوتی ہیں, تو وہی فالو کی جا رہی ہوتی ہیں عوام میں. ایسے ہی لوگ سمجھتے ہیں جو ہمارے بڑے ایسے کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں.
تو اس لیے وہ برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں حتیٰ کہ وہ نچلے درجے تک وہ برائی جیسے حکمران ویسے ہی رعایا، جیسے حکمران کو دیکھ کے رعائی، جیسی عوام ویسی رعایا، بالکل بالکل ایسے ہی ہے ڈاکٹر صاحب. اسی کے ساتھ ساتھ کیونکہ آپ نے ایک بات کہی کہ حقوق العباد، تو حقوق العباد کی تو دیکھیں بہت سخت پکڑ ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ میرے بندے کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہ ہو اور میرے مخلوق کا خیال رکھا جائے، میری مخلوق سے محبت کی جائے. اور آج کے معاشرے کے اندر ہم جتنا آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اتنا ہم اخلاقیات میں پیچھے کی طرف آ رہے ہیں. تو اس کو کس طریقے سے سدھار سکتے ہیں؟ دیکھیے سدھارنا تو اپنے سے شروع ہوتا ہے. پہلے ہم اپنے آپ کو صحیح کریں اور پیش کریں لوگوں کے سامنے کہ واقعاً لوگ مثال دیں کہ ان کو ہم نے کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا. تو جب ہر شخص ایک اکائی کے طور پر اپنے آپ کو درست کرے گا تو معاشرے میں سدھار پیدا ہوتا چلا جائے گا. لیکن بنیادی بات پھر وہی ہے کہ اوپر سے ہی درستگی آتی ہے. اب اوپر سے درستگی لانے کے لیے اب سسٹمز جو رائج ہیں اوپر حکمرانوں کو سلیکشن یا الیکشن یا نامینیشن جو بھی آپ طرز کہہ لیں، ڈیموکریسی ہو یا دیگر طرز حکمرانی ہیں، پریزیڈینشیل ٹائپ آف گورنمنٹ ہیں، یا ہمارے یہاں جیسے یہ پارلیمنٹری ٹائپ آف گورنمنٹ کہلاتی ہے جمہوریت. تو اس میں عوام کو یہ حق دے دیا گیا ہے کہ وہ حکمران کو چنیں. اب وہ حکمران کو عوام جو چن رہے ہیں، یہ ایک پیغام سمجھیے، پیغام رمضان آپ کے یہ عنوان بھی ہے یہاں کا آپ کے ٹرانسمیشن کا. یہ ایک پیغام ہے کہ عوام یہ جذباتی نہ ہوں، قطعی کسی کی طرف جھکاؤ نہ رکھیں کہ یہ ہمارا لیڈر ہے، یہ ہمارا خیر خواہ ہے اور یہ ہمارا ساتھ دے گا. نہیں، ہمیں کسی کا ساتھ نہیں چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا ساتھ چاہیے بے شک اور اس کے مقرب بندوں کا جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام بھیجے، ائمہ اطہار بھیجے، ان کی روایات ہیں، حدیث ہیں، سب مطلب بہت سی چیزیں ایسی ہیں. دیکھیے یہ ہم لوگ کوئی ہندو گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے، ہم لوگ ایسا نہیں ہے کہ نئے مسلمان ہوئے. بالکل یہ بچپن سے گھر میں جو کچھ چل رہا ہے وہ دیکھتے آ رہے ہیں. ہم پیدائشی مسلمان ہیں. وہ جو نئے مسلمان ہوتے ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ اچھا یہ ہے کہ وہ سیکھتے ہیں، ایک ایک چیز حاصل کرتے ہیں کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے دین کے اندر، اسلام کے اندر. تو وہ ہم سے زیادہ جان رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمیں اس لحاظ سے زیادہ جاننا چاہیے کہ ہم تو اس گھر کے اندر پیدا ہوئے ہیں جہاں پہلے سے بچپن سے وہی چیز دیکھتے آ رہے ہیں، بڑوں کو پہلے سے موجود ہے. تو اس لیے ہمیں اب جو حکمران چنیں تو وہ ایسے چنیں کہ جو ہم سمجھ رہے ہوں. اب ظاہر ہے کہ کچھ تو بھروسہ کرنا ہی پڑتا ہے. آنے کے بعد حاکم جو ہے وہ کیا کرتا ہے وہ تو بعد کی بات ہے. زمانہ جو ہمارے اپنے اعمال ہیں جو ہم نے جن کو منتخب کیا وہی لوگ ہمارے ساتھ جو اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں یا تو دیکھنے والی بات ہے. اچھا ندا، ابھی وقفے میں ہمارے کچھ نئے مہمانوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. میں چاہوں گا کہ ان کا بھی تعارف کراتے چلیں. ہمارے ہر دل عزیز کامران چاولہ صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. یہ پچھلے کئی سالوں سے ہمارے ساتھ رمضان ٹرانسمیشن میں ہمیشہ بالکل ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، آگے رہے ہیں. لیکن اس دفعہ تھوڑا کچھ پیچھے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی صحت بھی اچھی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھا ہوا ہے انہوں نے. تو السلام علیکم. آپ کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ امجد قریشی صاحب عزت افزائی کا، اور ندا اور آپ کا بھی بہت شکریہ. بیسیکلی ابھی پہلا شروع کے رمضان جو ہوتے ہیں ان میں تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ چل رہی ہوتی ہے، ایک نئے روٹین سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. پھر دفتر کی بھی مصروفیات ہوتی ہیں تو بس بہت مشکل سے، لیکن میری نیک تمنائیں اور سارا تعاون آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ. آنے والے دنوں میں مزید مجھے انشاءاللہ اپنے ساتھ پائیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں خان جی کلیکشن جو میں ڈریس پہنی ہوئی ہوں یہ ان کی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. اور خان جی جو ہیں وہ بیسکلی ہمیں ایک چھوٹے سے سیگمنٹ کے اندر ہوسٹ بھی کر رہے ہیں، ایز اے کو ہوسٹ ہیں یہ ہمارے ایک چھوٹے سے سیگمنٹ کے، اور اس ٹائم پہ یہ ہمارے ساتھ ایز بطور مہمان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں خان جی؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ سنائیں. بس الحمدللہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. آپ کے خیریت سے؟ الحمدللہ ٹھیک. اچھا، ایز اے ہوسٹ میں ڈاکٹر صاحب سے اور کامران چاولہ صاحب سے میرا ایک سوال ہے. ضرور. نوجوانوں کے بارے میں، جیسے کہ یہ ایک اسٹڈی بھی لگی ہوئی ہے کہ آج کے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ روزہ تو رکھ لیتے ہیں، لیکن پھر جیسے روزہ پشائی ہوتی ہے وہ فوراً نکل جاتے ہیں گھروں سے اور ہوٹلوں پہ اور ریسٹورینٹوں پہ بیٹھ کے سگریٹ
اور چائے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فلیور نشے وغیرہ وہ لیتے رہتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کچھ روشنی ڈالیں گے اس روزے کے بارے میں کہ افطار پہ اٹھے اور سحری پہ سو گئے اور ان کو نماز کا پتہ نہیں ہے اور افطار کر کے پھر سحری کر کے سو گئے. تو اس روزے پہ ڈاکٹر صاحب آپ اور چاولہ کامران صاحب سے میرا یہ سوال ہے, اس پہ آپ روشنی ڈالیں. دیکھیں آج کل کا جو زمانہ ہے الیکٹرانک ایج, کمپیوٹر ایج, اور اب تو خلا تک بات چلے گی. جی. تو آج کل کا نوجوان بہت ایکٹیو وائبرنٹ ہے, لیکن یہ ہماری کوتاہی ہے جو اس سے پچھلے کی جنریشن ہے ہم جیسے یا ہم سے بھی مزید اوپر لوگ, کہ اس کو آج کل کے دور کے تقاضوں کے مطابق اس کو ہم ریلائز نہیں کرتے اور اس کی ضرورتوں کا ادراک نہیں کرتے. صرف ہم اس کو ایک اگر اسکول میں ہوتا ہے تو ایک من کا بیگ اس کو کتابیں بھر کے دے دیا جاتا ہے, وہ اس کو تعلیم سمجھ کے لیے. کامران چاولہ صاحب میں معذرت چاہوں گی, آپ کی بات کو مجھے یہیں پہ روکنا پڑ رہا ہے کیونکہ ہمارا بریک کا ٹائم ہوا جاتا ہے. بریک سے واپسی آتے اور پھر کامران چاولہ صاحب کی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو ناظرین. بریک سے واپسی آ چکے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے ساتھ کچھ نئے مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. امجد صاحب میں چاہوں گی کہ آپ تعارف کریں. جی, میں بہت خوشی کی بات ہے کہ علامہ اعجاز احمد محسنی صاحب ہمارے پاس تشریف میں آئے, تو تھوڑی سی لیٹ ہو گئے, لیکن یہ ہمارے روزمرہ کے مہمان ہیں. انہوں نے پورے 30 دن ہمارے پاس رہنا ہے اور آنا ہے. آج اتفاق تھا, کوئی پرابلم تھی جس کی وجہ سے لیٹ ہو گئے. خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ شکر. اچھا, اسی کے ساتھ میں چاہوں گا کہ سلمان صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس, حرم بیوٹی پروڈکٹ والے, ان سے بھی کچھ سوال جواب کر دیا جائے. کیونکہ علامہ صاحب تو ابھی آئے, تھوڑا سا سانس لینے دیں. علامہ صاحب سانس لے لیں تو جب تک ہم ان کو سلمان صاحب کو نپٹاتے ہیں. پھر وہ خاتون بھی بیٹھی ہیں ہمارے ساتھ. آمنہ, آپ نے بتایا کہ آپ نے الیکٹریکل انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کی ہے اور پہلی خاتون پاکستان کی ہیں جو بوئنگ ڈیزائننگ میں حصہ لے رہی ہیں. یہ بتائیں گے یہ شوق کب اور کیسے پیدا ہو گیا اچانک؟ اچھا ناظرین, ہمارے ساتھ کچھ ٹیکنیکل مسائل ہیں. آمنہ کا مائک ابھی نہیں لگا ہوا ہے, مائک لگے گا تو ہم اتنے سلمان کی طرف چلے جاتے ہیں کیونکہ ہماری لائیو ٹرانسمیشنز ہیں تو وہ ساتھ ساتھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. جی سلمان, مجھے یہ بتائیں کہ بیوٹی پروڈکٹ بنانے کا جو آپ کا ایک سلسلہ تھا وہ کب اور کیسے شروع ہوا؟ بیسیکلی میں نے 2017 میں جو ہے نا سلمان کاسمیٹک کی ایک شاپ بنائی تھی جامعہ ملیہ مدینہ میں. اس کے بعد وہ کرتے کرتے کام جو ہے کریم جو ہے بہت سارے لوگ آتے تھے اپنے بتائیں گے جتنا مختلف کمپنیوں سے رابطے کرتے تھے, پھر ان کے پروڈکٹ ہم جو ہے نا سیل کر رہے ہوتے تھے. لیکن بیسکلی ہوتا کیا تھا کہ ہم جس کمپنی کو پروموٹ کرتے تھے کچھ سال بعد وہ پھر اپنے را مٹیریل میں جو ہے نا وہ کمی پیشی کر دیتے تھے اور پھر جو ہے اس کی شکایت ہمارے پاس زیادہ آنے لگ گئی تھی. اس کے بعد مطلب مائنڈ اسی وقت سیٹ ہو گیا تھا کہ اپنی جو ہے نا کوئی پروڈکٹ ایک لانچ کریں گے اور ہم جتنا اچھے سے اچھا رزلٹ دے سکیں ہم دیں گے. اور تقریباً 2022 میں پروڈکٹ کو لانچ کیا. اس کے بعد سب سے پہلے ہم نے حرم وائٹننگ کریم جو ہے لانچ کی تھی اور الحمدللہ ہم نے پہلے ہی مہینے میں کاؤنٹر سے تقریباً 2 سے 3 ہزار جو ہے نا کریم سیل آؤٹ کر دی تھی. تو آپ مجھے اپنے پروڈکٹ کے بارے میں کچھ بتائیے کہ اس کی کیا کوالٹیز ہیں اور یہ سائیڈ افیکٹ تو نہیں کرتا کیونکہ الگ الگ اسکن ٹائپس ہوتی ہیں. جی اور کچھ کی بہت سینسیٹیو اسکن ہوتی ہے. تو اس میں کیا انگریڈینٹس ہیں جو کہ اسکن کے لیے بہت اچھی ہے؟ بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ وائٹننگ کریم جتنی بھی ہوتی ہیں فارمولا جو ہے نا اس میں مرکری یا جو ہے نا کیمیکلس وغیرہ جو ہے نا زیادہ ہوتے ہیں جو آپ کی اسکن کو ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, ہم نے جو ہے حرم کو ہربل پہ رکھا ہے اور وائٹننگ بھی ہم دے رہے ہیں اور پھر گارنٹی کے ساتھ رزلٹ بھی دے رہے ہیں. اور الحمدللہ 3 سال سے تو میں جو ہے نا ٹرانسمیشن بھی کر رہا ہوں, بہت سارے پروگرام بھی کر رہا ہوں میں ہے نا, اور ہر پروگرام میں چیلنج بھی کیا اور الحمدللہ اچھے خاصے آرڈر آ بھی رہے ہمارے پاس اور اب تک کوئی کمپلین نہیں آئی الحمدللہ. 3 سال میں میرے پاس اگر میں بات کروں تو میرے پاس 12 سے 15 پیسز ایسے ہوں گے خالی جو ڈیمیج ہوئے ہوں گے, ریٹرن میرے پاس الحمدللہ نہیں آیا. اور ابھی پورا منتھ ہو گیا میرے پاس کریم کا اسٹاک نہیں ہے الحمدللہ. میری ٹیم نے آن لائن پہ اتنی سیل کر چکی ہے کہ ابھی تک جو ہے اس کو نہیں پورا کر پایا. ناظرین, میں آپ کو ایک بات اور بتاتی چلوں سلمان کی کہ سلمان ماشاءاللہ سے ہربل بیوٹی پروڈکٹ کے حوالے سے تو آپ انہیں جانتے ہی ہیں مگر اسی کے ساتھ ساتھ ہی یہ تراویحاں بھی پڑھاتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں ان سے یہ بھی بات پوچھوں گی
کہ رمضانوں میں کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں اس چیز کو, کیونکہ آپ کو تراویحوں میں بھی جانا ہوتا ہے, ٹرانسمیشنز میں بھی آنا ہوتا ہے, پھر آپ کا ایک برانڈ ہے حرم بیوٹی پروڈکٹ, اس کو بھی آپ مینیج کر رہے ہیں. بیسیکلی میرا جو ہے جوانی سے مطلب محنت کرنے کا شوق تھا, اور تقریباً میرے کو کئی وقت ہو گیا میں جو ہے نا 3 سے 4 گھنٹے سوتا ہوں, اس سے زیادہ نہیں. ماشاء اللہ سر ابھی بھی جوان ہیں آپ. نہیں لیکن ابھی تھوڑی سی عمر بڑھ رہی ہے, مطلب عمر ابھی بڑھ بھی گئی ہے, ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے. ہو گئی تو پھر آپ بچوں کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے ڈلنیس آ ہی جاتی ہے. تو بس یہ کہ 2-3 گھنٹے آرام کر کے صبح میں شاپ, پھر آگے پیچھے, پھر ٹرانسمیشن میں چل رہا ہوتا ہوں میں, پھر رات میں تراویح ہوتی ہے, تراویح سے فری ہو کے پھر جانا دوسرے پروگرام. اچھا ندا, علامہ صاحب آ ہی گئے ہیں اور ظاہر ہے اب آپ نے سلمان صاحب سے بھی تعارف لے لیا, تو میں چاہوں گا ایک چھوٹے چھوٹے 2-3 سوالات ہیں جو علامہ صاحب سے میں کرنا چاہوں گا. علامہ صاحب عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ چھوٹے بہت معمولی سی مسائل ہیں کہ جو کیا آ گئی تو انہوں نے روزہ خراب ہو گیا, یا آنکھ نہیں کھلی, دیر سے آنکھ کھلی تو وہ پانی پی لیا, تو اس قسم کے کچھ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, ذرا ان پہ روشنی ڈالیں گے تھوڑی سی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو یہ کہ فقہ جعفریہ کا میں موقف بیان کر دوں کہ قے آ جانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا, یہ طبی نظام کے تحت آتی ہے, عام طور پہ فوڈ باہر آتا ہے, تو اگر قے آ گئی آپ کو, آپ اس کو صاف کر لیجئے, آپ کا روزہ بالکل ٹھیک ہے. جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ جان بوجھ کے قے کرنے سے روزہ باطل ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب کہ مثال کے طور پہ کوئی بھی آپ ایسا کام کریں جس سے آپ کو قے آئے, پیٹ دبائیں, مثال کچھ کرنے سے, ہاں مثال کے طور پہ پیٹ دبانا, میں مثال دے رہا ہوں, یا کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے آپ کی قے جان بوجھ کے کہلائے, تو اب یہ جو قے آئی ہے, یہ فوڈ جو آپ کا باہر نکلا, یہ جان بوجھ کے ہوا, تو پھر تو یہ آپ کا روزہ ہو گیا باطل, اور اس روزے کی قضا کرنی ہوگی. لیکن آپ نے رات میں کوئی ایسی چیز کھا لی تھی جس کی وجہ سے وہ آپ کو ہضم نہیں ہوئی, اور وہ نکل گئی ایک دم, تو آپ کا روزہ ٹھیک ہے. جو غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے روزہ باطل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, منہ دھونے کے بعد, منہ صاف کرنے کے بعد ایک گلاس یا ایک گھونٹ پانی بھی پی لیتے ہیں تبرکن بعض لوگ. اب یہ جو پانی پیا نا, یہ ہو گیا روزہ باطل, یہ روزہ باطل ہو گیا. قے آنے کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں, قے تو خود بخود آ گئی, قے تو خود بخود آ گئی, یہاں تک تو روزہ ٹھیک تھا. ٹھیک ہے. اب کیا کیا کہ وہ ایک گھونٹ پانی بھی پی لیا. میں نے بعض لوگ مجھ سے ملے ہیں مجھ سے, انہوں نے کہا کہ ہم نے کیا کیا کہ قے آنے کے بعد ایک گھونٹ پانی بھی پی لیا تھا. کیوں پیا آپ نے پانی؟ اب یہ جو باطل ہوا آپ کا روزہ, یہ پانی پینے سے. اچھا علامہ صاحب, اسی کے ساتھ ساتھ ہی میرا ایک سوال ہے, کیونکہ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں, کچھ میڈیکل ایمرجنسیز ہو جاتی ہیں اور اس کے اندر بلڈ دینا پڑتا ہے, اور اف اگر جیسے میرا روزہ ہے اور مجھے کسی کو بلڈ دینا ہے تو اس سے بھی روزہ خراب ہو سکتا ہے. یہ بہت اچھا سوال ہے. کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے خون نکلے, یہ روزے کے ثواب کو کم تو کرتا ہے, یعنی سے کہتے ہیں مکروہ ہے, کراہیت والا ہے, اچھا نہیں ہے, ثواب کو کم تو کرے گا, روزہ باطل نہیں کرے گا. یعنی خون کو نکالنا, یعنی بلڈ ٹیسٹ کرانے کے لیے بھی خون نکلتا ہے, بلڈ ڈونیٹ کرنا, یہ بلڈ ڈونیٹ کرنا تو ہے ثواب کا کام. آپ روزے کے بعد کیجئے, دوران روزہ آپ کی انرجی لو ہوگی, روزے کے ثواب کو کم کرے گا, اگین روزہ باطل نہیں ہوگا. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بلڈ ڈونیٹ کیا, میں روزہ باطل ہو گیا, میں نے میرا روزہ باطل ہو گیا, نہیں, روزہ باطل نہیں ہوا. آپ کا روزے کے ثواب میں تھوڑی کمی آ گئی, اجر میں تھوڑی کمی آ گئی. یا بعض لوگ دانت کا ٹریٹمنٹ کراتے ہیں جس کی وجہ سے خون نکلتا ہے, تو خون کو تھوک دیں, آپ کا روزہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اسی کے ساتھ ساتھ ہی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ دوران روزہ اکثر لوگوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, ویکنس ہو جاتی ہے, تو جب آپ انہیں ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں تو ڈاکٹرز ڈرپس وغیرہ لگاتے ہیں, تو اس کے اندر بھی کیا روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ ڈرپ اور انجیکشن یہ دونوں بھی فقہ جعفریہ کے نزدیک لگانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا. طاقت کی کوئی چیز لینے سے, ڈرپ ہے یا کوئی وٹامن کا انجیکشن ہے, اس میں فقہاء کا اختلاف ہے. طاقت کو کے ڈرپ کو ہٹا کر باقی جو میڈیسن کے جو ڈرپس ہیں, چونکہ میں عمومی اگر میں بات کروں, فقہاء شیعہ فقہاء میں بھی اس میں اختلاف ہے, لیکن میں اگر عمومی بات کروں تو اگر میڈیسن کی جو ڈرپ ہے وہ لینے سے روزہ تو باطل نہیں ہوتا. ایون جو انجیکشن کی بات کی, انجیکشن لگانے سے, دوا کو کسی بھی طریقے سے انجیکٹ کرنے سے یہ روزہ باطل نہیں ہوتا, چاہے آپ ڈرپ کے ذریعے سے انجیکٹ کریں, چاہے آپ انجیکشن کے ذریعے سے انجیکٹ کریں, یہ روزہ باطل نہیں ہوتا. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی کیونکہ ہمارے سیگمنٹ کا ٹائم ہوا جاتا ہے ننھے روزے دار, تو ہم آپ کو اپنے لنک کی طرف بھی جوڑتے ہیں, ننھے روزے دار کی طرف. میں آپ کو کچھ ننھے روزے داروں سے ملواتی ہوں اور ہماری ایک کو ہوسٹ ہے ان سے بھی ملاتی ہوں. جب تک ہمارے ساتھ رہیے گا, بریک سے حاضر ہوتا ہے.
वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं और अब इस बार हमारे पास कुछ और बहुत सारे नए मेहमान भी जमा हो गए इस वक्त। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारी एक गेस्ट खातून बैठी हुई है, इनसे मैं जो मेरा सवाल था वो दरमियान में वक्फा आ गया था। आपसे मैंने सवाल ये किया था आमना कि आपने कैसे सोचा कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन जाएँ और उसके बाद फिर सिविल एविएशन के अंदर आप चली गई और बोइंग की डिज़ाइनिंग में आप शामिल हैं। आई थिंक यू आर द फर्स्ट वुमेन जो आप इस फील्ड में आई हैं, ये हमारे पाकिस्तान की तरफ से। इस पर बताएंगे आप कैसे और क्यों हुआ और कब हुआ? जी बिल्कुल, मेरे डैड एक्चुअली इज़ अ मैकेनिकल इंजीनियर। सो अराउंड जब मैं 7th 8th ग्रेड में थी तो मैं उनके साथ चंद इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में मैं काम करती थी। तो मेरा पैशन एक्चुअली इंजीनियरिंग में लाइक यंग एज में स्टार्ट हो गया था। आमना आफ्ताब, साथ में मैं इसके अंदर ये सवाल ऐड ऑन करती हूँ कि आपका शौक था या किस तरीके से आपने वो किया? जी ऑनेस्टली आई विल टेल यू लाइक शौक ही था, क्योंकि मुझे टेक्निकल फील्ड में जाने का था लाइक फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज। सो फिर जब मैं एक्चुअली अपने कॉलेज एज में पहुंची तो फिर मैंने आई डिसाइडेड मैं इंजीनियरिंग में ही जाऊंगी। एंड फिर मैंने चंद प्रोजेक्ट्स किए थे बिफोर आई जॉइन माय कॉलेज। सो उसमें मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हुआ, तो उसकी वजह से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पिक की। और फिर उसके बाद मैंने इंटर्नशिप्स भी की, IBM में मैंने काम किया एंड मैंने UI डेवलपमेंट भी की। सो मेरा बैकग्राउंड बेसिकली सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रिकल बोथ में रहा है। सो बिफोर आई जॉइन बोइंग मैं IBM में काम कर रही थी एज अ हार्डवेयर डेवलपर। सो वहाँ पे जब मुझे इंटरव्यू किया गया बोइंग में, लाइक दैट इज़ समथिंग उन्होंने पिक किया कि मैं FPGA डेवलपमेंट में काम कर चुकी हूँ IBM में, और वो चीज़ उन्होंने देखी एंड देन फिर उन लोगों ने मुझे हायर कर लिया इन बोइंग। एंड इन बोइंग में 3 डिफरेंट डिविजन्स में अब तक काम कर चुकी हूँ। पहला आई वाज अ इक्विपमेंट इंजीनियर फॉर द मिशन कंप्यूटर, एंड सेकंड मैं लैब हार्डवेयर पे काम करती थी, एंड देन थर्ड पोजीशन में मैं कमर्शियल एयरलाइंस में काम कर रही हूँ इन द कंट्रोल्स डिपार्टमेंट। सो आई डिज़ाइन एक्चुअली द लॉजिक दैट्स बिहाइंड द फ्लाइट कंट्रोल्स of the new development plane in Boeing. You are the first lady from Pakistan जी जो इस फील्ड में काम कर रही है, तो कैसा महसूस करती हैं? मैं डेफिनेटली बहुत अच्छा महसूस करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लाइक आई एम एबल टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन एन इंटरनेशनल बेसिस, बिकॉज मेरा पैशन तो इंजीनियरिंग था, बट देन द फैक्ट दैट आई एम एबल टू डू इट एज द ओनली फीमेल इन माई डिपार्टमेंट बहुत अच्छा लगता है। मेरे पेरेंट्स ऑल्सो बहुत अच्छा फील करते हैं, दे आर प्राउड ऑफ मी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही नाजरीनों कराम, क्योंकि लड़कियां जो होती हैं, ख़वातीन जो होती हैं, वो औरतें मर्दों के शाना बशाना होती है। मगर इसी के साथ साथ ही मैं अल्लामा साहब की तरफ भी चलूँगी कि अचानक, क्योंकि ये हमारा मौक़िफ़ तो नहीं है, मगर अचानक टॉपिक से हट के एक सवाल मेरे जहन में आया कि अक्सर ये कहा जाता है कि ख़वातीन जो है वो मर्द की पसली से पैदा हुई हैं, तो जिसकी वजह से बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है, जो आप बिल्कुल निचले तबके के अंदर अगर आप चले जाएं जहाँ पे शऊर इतना ज़्यादा नहीं होता, तो वो औरतों को बहुत हकारत की नज़र से देखते हैं, कमतर उससे देखते हैं, और वो फिर ये बात कहते हैं कि औरतों को तो मर्द की पसली से पैदा किया गया। तो इस बात के ऊपर थोड़ा वाज़ेह करें कि क्या है, थोड़ा रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि इस बात में तो कोई सदाकत या इस बात की कोई अहमियत या हैसियत नहीं है कि औरत को मर्द की पसली से पैदा किया है या हज़रत जनाब हव्वा को हज़रत आदम की पसली से पैदा किया। हाँ, ये ज़रूर रिवायत में है या उसमें तारीख़ में है कि हज़रत आदम के ख़मीर से, ख़मीर यानी वो मादा जिससे हज़रत आदम की तख्लीक हुई, उसी में से जनाब हव्वा की भी तख्लीक हुई। अब रह गई बात कि जो एक माइंडसेट है कि औरत बाहर निकल के काम नहीं कर सकती या काम नहीं करना चाहिए या उसका काम करना ऐब है, ऐसे ही तो ये माइंडसेट भी गलत है। इस्लाम ने इसको प्रमोट नहीं किया।
اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس مائنڈ سیٹ کو ختم کر دیا. بے شک. ایک بات تو یہ کہ جب یہودی کے گھر میں شادی تھی تو اس نے سیدہ کو مدعو کیا تھا اور کہا تھا, اور آج بھی وہ جگہ موجود ہے مدینہ میں, وہ جگہ کو بطور زیارت گاہ وزٹ کروایا جاتا ہے. میں تو الحمدللہ بہت دفعہ اس جگہ کو دیکھ چکا ہوں, اور پوری وہ 80 مطلب وہ پورا 80 فیملیز کا وہ پورا ایک مطلب قبیلہ تھا, وہاں پر سیدہ گئی تھی. ایک ایونٹ وہ تھا کہ جب سیدہ کو ایک خاتون کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے گھر میں کوئی بھی غسل دینے والا نہیں تھا, کیونکہ مرد غسل دیتا ہے اور عورت کو عورت غسل دیتی ہے. تو اس مرد نے آ کر سیدہ سے کہا تھا کہ اے سیدہ میری زوجہ کا انتقال ہو گیا ہے, تو اگر آپ, حالانکہ مدینہ میں اور بہت عورتیں تھیں, تو بیوی کہتی نہیں عورت کو تو گھر میں رہنا چاہیے, تم کسی اور کو بلا لو یا کسی اور کو. نہیں, بیوی رات کے پہر نکلی اور اس خاتون کو غسل دیا. ایسے بہت واقعات ہیں جس میں بیوی دن کے وقت بھی نکلی ہیں, رات کے وقت بھی نکلی ہیں, اور پبلک انہوں نے اپیرنس کی ہے, اور انہوں نے اس بات کو ختم کر دیا ہے کہ لوگوں کے درمیان آنا عیب ہے یا مردوں کے درمیان آنا عیب ہے. لیکن جب سیدہ آتی تھی تو لوگ جو ہے وہ ششدر رہ جاتے تھے, لوگ جو پریشان ہو جاتے تھے کہ کہاں رحمت اللہ علیہ کی بیٹی آئی ہے. تو پھر یہ عورت اس طرح سے آئے اپنے ڈیکورم کو مینٹین کرتے ہوئے کہ وہ کام بھی کرے تو پتہ ہو کہ یہ خاتون ہے, ایسا نہ ہو کہ کوئی اس پر بڑھ جائے, اس کی ناموس کے اوپر بڑھ جائے, اس کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈال سکے. یہ بات بس اتنی سی بات ہے کہ جس کو عورت اگر لحاظ کر لے تو وہ آئے تو سب کچھ بالکل بے شک. اور بہت ہی خوبصورت بات کی. اور اگر ہم اہل بیت کی بات کریں تو بے شک یہ وہی راستہ ہے جہاں سے ہم ہر چیز سیکھتے ہیں. اگر ہم اہل بیت کی گھرانے کی بات کریں تو, اور اگر ان کی رہن سہن اور ان کی چیزوں کا اگر ہم فالو اپ کریں اپنی زندگیوں کے اندر بھی, اس کے اوپر ہم عمل کریں تو ہماری بہت ساری پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی. اور آپ لوگوں کو ہمارے سیٹ پہ سے بتاتے چلتے ہیں ناظرین کو کہ آوازیں اتنی ساری آ رہی ہوں گی, تو یہ ہمارا ایک سیگمنٹ ہے ننھے روزے دار جس کو ابھی ہمیں جوائن کیا ہے. میں چاہوں گی آپ ہماری جو سیگمنٹ ہوسٹ ہیں ان کا تعارف کروائیں. بہت دیر سے ننھے روزے دار بیچارے بے تاب ہو رہے ہیں اور بے چین ہو رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہمارا انتظار کر رہے ہیں. تو ہماری کو ہوسٹ ہیں, ہم ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, نین تارا فاطمہ. نین تارا فاطمہ ذرا السلام علیکم, کیسی ہیں نین تارا؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. تو آج کے سیگمنٹ میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ اچھا, ہماری معلومات کے مطابق اس میں سلمان صاحب کی ایک صاحبزادی حرم بھی بیٹھی ہوئی ہے شاید. سب سے پہلے تو ان کا تعارف کرائیے. یہ ہماری بیوٹی کوئی پروڈکٹس ہیں جو حرم ان کے دیں گی. کیا نام ہے آپ کے, کس کی اس پر ہے؟ حرم آپ کے نام؟ مائک ان کے پاس کریں, مائک نہیں ہے انہیں. نام بتائیں. میرا نام حرم ہے. آپ کا نام حرم ہے؟ ارے واہ بھائی, کس طرح رکھا آپ کا نام حرم؟ بابا. بابا نے رکھا ہے. ارے واہ, تو یہ آپ کے نام پہ پروڈکٹ چل رہے ہیں سارے؟ جی. ارے واہ بھائی, یہ پروڈکٹ سارے ان کے بیوٹی پروڈکٹس ہیں جو ان کے نام پر چل رہے ہیں. اور اب ہم پوچھتے ہیں ان سے, آپ کا روزہ ہے, کیا نام ہے آپ کا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ حمزہ علی. حمزہ علی نام ہے آپ کا. اچھا جی, حمزہ علی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ اچھا جی, تو آپ نے روزہ رکھا ہے آج؟ جی. کہاں رکھا ہے روزہ آپ نے؟ الماری میں. کہاں رکھا ہے؟ الماری کے اندر. الماری میں رکھ کر آئے ہوں گے, یہ یقیناً الماری میں رکھا ہوگا. روزہ الماری کے اندر رکھا ہے, تو اگر الماری میں سے کسی نے نکال لیا تو؟ الماری کو تیز بولے تھوڑا سا. اچھا امجد قریشی کے بھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے الماری میں روزہ رکھا ہو؟ ہاں ندا, بچپن میں تو ہم لوگ یہی کرتے تھے کہ کہیں الماری میں رکھا ہے, کسی نے دراز میں رکھا ہے, کسی نے کہیں چابی میں رکھا ہے, تو ہم نے روزے اسی طرح رکھے ہیں. انہوں نے بھی الماری کے اندر روزہ رکھ لیا. چلو جی, الماری میں تو روزہ رکھا ہے. نین تارا, ان سے کوئی پویم, کوئی گیت, کوئی نظم کوئی سنے نا ان سے. ہاں آپ سنائیں, آپ کیا سنائیں گے ہمیں؟ ڈولی ڈولی آتی ہے. انہیں پویم آتی ہے جونی جونی. اور کیا آپ جونی جونی سنائیں, کھڑے ہیں یہاں پہ میرے پاس. سنائیں جونی جونی, کھڑے ہو کے سنائیں. اس کو رکھیے, اس کو چھوڑیے, سنائیے پیاری سے اسٹائل میں. ڈولی ڈولی. تیز بولو تھوڑا سا, کھڑے ہو. اچھا بیٹھ کے سنا دیجیے, پیاری سے آواز میں بولیں, سنا.
चलें आगे चले आगे चले। अच्छा, हम हरम से भी जानना चाह रहे हैं कि हरम आपको कोई नात आती है? दुआएं आती हैं हमारे ये इकरार हैं और ये कोई दुआएं, कोई नात, कोई नज़म, दुआएं आती हैं हरम को काफ़ी तो सारी। दुआ आती है। हरम आप हमें कोई दुआ सुनाएं। दुआ सुना दो हरम आप। सोने की सोने की सुना दें। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। और दूध पीने की भी सुना दो आप। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी वज़दना मिनहु। माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और रोज़ा खोलने की दुआ। अभी रोजे फर्ज नहीं है ना? अभी असल में इनको इनको रोज़ा लग रहा है। आपने रोज़ा रखा है वैसे? जी। अच्छा, आपको रोज़ा फील हो रहा है इसलिए आप भूल गई। इन्होंने कहाँ रखा है? इन्होंने कहा आपने कहाँ रखा रोज़ा? आपने भी अलमारी में रख दिया इसको सेव करके, बस कोई निकाल ना ले। अच्छा नैनतारा, और कौन बच्चे हैं हमारे साथ? हमारे साथ इकरार है और ये हैं इब्राहिम और हम हमारे साथ। आपका नाम क्या है? नन्हे शहजादे इधर आइए मेरे पास। लो, इनको तो शर्म आ गई। नाम से लो भैया, बहन भाई का प्यार आराम से। नहीं नहीं, प्यार से मत करो, बहन है ना, बढ़िया आप ही हैं। इधर आइए, क्या नाम है आपका? नाम तो बताएं। अच्छा, आप मेरे पास आइए। आपका क्या नाम है? वो बुला रही है, देखो बुला रही है आपको। नहीं अच्छा, ये बड़े हैं कि छोटे हैं? छोटा ही है। ये घर में भी ऐसी मस्ती चलती है? ऐसे पूरे दिन की लड़ाई है बड़े की तरह। जी अच्छा, मेरे पास आइए, इधर आइए। अच्छा, नाम से बताए ना, आपने नाम भी नहीं बताया। अपने प्यार से पूछ रहे हैं। झाड़े होते हैं। जी जी। नहीं, बहनें भी भाइयों पर रोक झाड़ती हैं। नहीं, हमारे यहाँ ये हरम लोग झाड़े होते हैं। लो भाई, आप घर में भी ऐसे मारते हैं? अच्छा, मोहम्मद जो है ना थोड़ा सा नाराज इस वजह से होता है कि आपने इसके नाम पे सारी प्रोडक्ट बनाई, मेरा भी कुछ बनाया। तो हर जगह बोलता है कि मोहम्मद साबुन बनाए मेरी। नाम तो बता दो, वो खेलने में लगे बस। वो कह रहे हैं मुझे किसी ने पूछा नहीं था पहले, अब एंड में क्यों पूछा सबके पूछने के बाद। और कौन कौन से बच्चे हमारे साथ बैठे हैं और हमें कौन सा बच्चा खूबसूरत सी नात सुनाएगा? कोई हमें नात तो सुनाए, कोई नज़म तो सुनाए कोई। अल्तमश शाह। अच्छा जी, ये भी हमारे पास है। आपका भी रोज़ा है? आज नहीं रखा आपने रोज़ा? अच्छा, अब ये कल रखेंगे, इन्होंने आज रोज़ा नहीं रखा है। कल रखेंगे। चलिए। अच्छा जी। आप मन का बात हमने सुना है, ये बहुत प्यारी आवाज़ें पढ़ते हैं अरहम और हमारे इकरार। तो ये अपनी प्यारी सी आवाज़ है, हमें प्यारा सा कुछ सुनाए अच्छा सा हमें। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह बेटा, बिस्मिल्लाह। माइक दे दें आप उन्हें नैनतारा। देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर में मौजूद है जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारी आवाज़ में आप लोगों ने सुनाया हमें। वाकई में दिल गार्डन हो गया बच्चों की आवाज़ सुनकर। हाँ जी, हमारा भी दिल, हमारे नाज़रीन का भी दिल जो है गार्डन नाज़रीन, क्योंकि बच्चों का सेगमेंट था और नन्हे फूल हमारे बीच में मौजूद थे और इसी के साथ साथ ही माशाल्लाह से आज के आपने काफ़ी खूबसूरत सेगमेंट्स देखे हैं। और एक और सेगमेंट है, एक ऐसा नौजवान है, क्योंकि रमज़ान का जो महीना है वो आपको अल्लाह ताला के करीब कर देता है बहुत ज़्यादा। और अल्लाह ताला क्योंकि अपने बंदों से, अपने मखलूक से मोहब्बत का कहता है, तो इस महीने में हुकूकुल इबाद का भी बहुत ख्याल रखा जाता है। और इसी के साथ साथ ही क्योंकि तकवा, ये महीना हमें तकवा सिखाता है, ये महीना हमें सब्र सिखाता है। तो एक ऐसा नौजवान है फैज़ान हुसैन, कराची नौजवान फाउंडेशन इन्होंने बनाया, एक अकेली इन्होंने तहरीक चलाई आज से कुछ साल पहले
اور ماشاءاللہ سے ایک کے ساتھ ساتھ لوگ جڑتے گئے, کارواں بنتا گیا, اور ماشاءاللہ سے پورا آج ایک فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں کراچی میں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور ہمارا یہی آج کا سیگمنٹ ہے, ایک چھوٹی سی نیکی فیضان حسین کے نام. جی ناظرین و کرام, آپ نے دیکھا کہ کیسے ایک نوجوان جو ہے وہ اتنا ہجوم اس کے پاس آتا ہے, اتنی رات کی تاریکی کے اندر لوگوں کی مدد کرتا ہے اور انسانوں کی وہ خدمت کر رہا ہے. کتنا نیک عمل یہ کر رہا ہے. اور یہ نیک عمل جو ہے آفٹر افطار ہم لوگ یہاں سے نکلتے ہیں اسٹوڈیو سے, اپنا جو ٹرانسمیشن ہے وہ ریکارڈ کر کے, اور کامران چاولہ صاحب کے ساتھ ہی کیونکہ میں تھی, اور کامران چاولہ صاحب نے کہا کہ بھائی سحری کے ٹائم پہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو کہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں رات کی تاریخی کے اندر, تو یہ مجھے لے کے دیکھا تھا رات کی تاریکی میں کتنا رش تھا, کتنے لوگ تھے. اور وہ فیضان حسین جو بتا رہے تھے کہ تقریباً 12-15 ہزار آدمی انہوں نے رجسٹرڈ کیا ہے جن کو وہ راشن دے رہے ہیں. بالکل. اور اس کے اندر دیکھیں یہ بھی نہیں ہے کہ وہ فری آف کاسٹ کسی کو بانٹ رہے ہیں, کیونکہ ہر انسان کی ایک فیلنگ ہوتی ہے, ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے, انہوں نے اس کے اندر اس کا بھی خیال رکھا. کوئی صدقہ خیرات نہیں ہے, بالکل بالکل ایسے, نہ کوئی صدقہ ہے, نہ کوئی خیرات ہے, نہ کوئی زکوٰۃ ہے. وہ ان کو ان کی ہاف پیمنٹ کے اوپر, فرض کریں اگر 50 کی چیز ہے تو وہ 25 کے اندر دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور بہت سے تو لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے, تو وہ ان کی بھی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. پھر بائک ایسوسیشن ہے جو بائکیاں چلا رہے ہوتے ہیں لڑکے, اور کیونکہ آج کل مہنگائی کا دور اتنا زیادہ ہو گیا ہے, ہر انسان کچھ نہ کچھ ایکسٹرا ایفرٹس کر رہا ہوتا ہے, تو ان کے اندر باقاعدہ انہوں نے ان کو سہولیات میسر کی ہیں. آپ کو یاد ہوگا ندا, پچھلے سال فیضان حسین نے نمبر پلیٹس جو ہے مفت بانٹی تھیں, ہیلمٹ مفت بانٹے تھے. یہ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں. جو غریب بیچارہ ہیلمٹ نہیں خرید سکتا, جو بیچارہ نمبر پلیٹ کے لیے لوگ مارے پھر رہے تھے, وہ فیضان حسین نے اپنے پاس سے پرووائڈ کی. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی سب سے دیکھیں اچھی چیز کیا ہے کہ آج کے دور کے اندر نا ہم جو سب میڈیکل افورڈ کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے, تو جو ان کے بالکل جو ان کے ممبرز ہیں ان کے لیے میڈیکل فری ہے, ٹھیک ہے. انشورنس وہ ان کو دے رہے ہیں, اور انشورنس کے ساتھ ساتھ اگر اللہ نہ کرے کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں, قانونی پیچیدگیاں بھی ہوتی ہیں, اس کے اندر وہ ان کو ہیلپ آؤٹ بھی کر رہے ہیں. انہوں نے ایک ایسا کارڈ بھی بنایا ہے اپنے ممبرز کے لیے جو وہ کارڈ دکھا کے اپنے بائک کا آئل بھی چینج کرا سکتے ہیں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ تھا, اور کیونکہ میں بار بار آپ کو یہ بات بولوں گی اور ایک ہی میسج دیتی ہوں کہ آپ اپنے حصے کی نیکی کریں, آپ اپنے حصے کا دیا جلائیں. اور آپ کو دیکھا دیکھی ظاہری بات ہے اور بھی لوگ وہ دیے اب جلانا شروع کریں گے تو اس کا ثواب بھی, یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے, کیونکہ رمضان ہے, رحمتوں کا مہینہ ہے, اور اللہ تعالیٰ تو دیکھیں کہہ رہا ہے کہ رحمت برس رہی ہے, آ کر میرے در سے کوئی رحمت لے. تو یہاں بات پھر حقوق العباد کی آ جاتی ہے. بالکل حقوق العباد جو ہے رمضان میں ویسے تو سارا سال کیا جائے, لیکن اگر رمضان میں کیا جائے تو وہ اس سے میرے خیال سے 100 گنا اس کی نیکیاں, اس کی اجر اس کو زیادہ. اچھا یہ سوال میں لاما صاحب سے پوچھوں گی, جو انہوں نے موقف انہوں نے ایک دیا ہے کہ حقوق العباد جو ہے وہ صرف رمضانوں میں اس کا خیال رکھا جائے, اور سارا سال اگر رکھنا تو اچھی بات ہے, مگر اگر رمضان میں زیادہ رکھا جائے تو اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں رمضان میں ہر نیکی کا ثواب زیادہ ہے, سبحان اللہ, ٹھیک ہے. اب چاہے وہ حقوق العباد ہو, چاہے تلاوت قرآن ہو, بے شک, چاہے جماعت نماز ہو, چاہے میں کسی کے ساتھ مسکرا کر بات کروں, مسکرا کے بات کرنا بھی ہے. سبحان اللہ. اور میں نے جیسے کل یہ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ اخلاق کو بہتر کرنا اس ماہ مبارک رمضان میں ہر نیکی کا ثواب, جیسے کہ مثال کے طور پہ تلاوت قرآن کے بارے میں عرض کروں میں آپ کی خدمت میں کہ فرمایا کہ من تلا فی حاذل آیا, کہ اگر کوئی شخص اس ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت کی تلاوت کرے تو اسے پورے قرآن کا ثواب ملے گا. عام دنوں میں پورے قرآن کا ثواب نہیں ملے, پورا قرآن پڑھیں گے تو ثواب ملے گا. تو اب اس ماہ مبارک رمضان میں ہر نیکی کا کی کیلکولیشن, اچھا عذاب کا بھی یہی ہے, یعنی گناہ کا بھی یہی ہے کہ مثال کے طور پر عام دنوں میں اگر مثال کے طور پر 100 کوڑے لگنے تھے اللہ کے پاس ایک گالی پر, رمضان میں میں وہی گالی خدا نہ کرے میں دیتا ہوں تو وہ 1000 کوڑے لگنے ہیں. یعنی کیونکہ میں نے اللہ کے احترام والے مہینے میں یہ کام کیا ہے. بے شک. دیکھیں 4 مہینے اللہ کے نزدیک بہت احترام والے ہیں. کون کون سے؟ ایک مہینہ ہے ذی القعدہ, دوسرا مہینہ ہے ذی الحج, تیسرا مہینہ ہے محرم, اور پھر یہ نہیں ایک رجب کو کہا, بعض نے کہا کہ شہر اللہ, یہ رمضان, بعض نے رجب لکھا, بعض نے کہا رمضان. اور پھر حدیث میں آیا
کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ رمضان جو ہے رجب جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے, شعبان جو ہے وہ میرا مہینہ ہے, اور رمضان جو ہے شہر امتی, رمضان میری امت کا مہینہ ہے, اور جو میری امت میں سے کوئی ایک نیکی لائے گا پروردگار میری نسبت سے اس کو اجر دے گا, میری نسبت سے, چونکہ رسول عالمین کے لیے رحمت ہے اور سردار انبیاء ہیں, تو آپ سوچئے نیکی بھی اس نسبت سے نیکی بنے. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت گفتگو کی علامہ صاحب نے, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں ڈاکٹر صاحب کی جانب بھی چلوں گی کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ ساتھ اور بھی روزے ہیں جو کیا ہم پہ فرض ہیں؟ جی بہت اچھی بات آپ نے کی ہے, بہت اچھا سوال ہے یہ, کیونکہ فرض تو ظاہر ہے کہ سبھی جانتے ہیں کہ رمضان کے ہی روزے ہیں, اس کے علاوہ پورا سال میں جو مسنون ہیں, سنت روزے ہیں یا مستحب روزے ہیں, وہ سب بیان ہوئے ہیں. لیکن ایک کنڈیشن ایسی بنتی ہے کہ جہاں روزے اپنے اوپر واجب کیے جاتا ہے, اور وہ ہے منت کا روزہ, نذر مان لینا. اچھا, اگر کوئی اپنے اوپر روزہ رکھنے کی نذر مان لے کہ فلاں کام میرا ہو جائے گا تو میں 1 روزہ 2 روزے یا 3 روزے رکھوں گا یا رکھوں گی, تو وہ اس نے اپنے اوپر اس کو واجب کر لیا ہے. لیکن یہ ایک بات یہاں پہ بیان کر دی جائے کہ جب بھی کوئی منت مانی جائے تو یہ سمجھ کے مانی جائے کہ میں اس کو پورا ضرور کر سکوں, میرے پہنچ میں ہو, میرے اختیار میں ہو. اور روزہ رکھنا نارمل طریقے سے اختیار میں ہوتا ہے, اور خاص کنڈیشنز بیماریوں وغیرہ کے علاوہ. تو وہ جو واجب اپنے اوپر کیا ہے, اور خاص طور پہ اس میں وہ جناب سیدہ کا روزے کا وہ واقعہ ہے جو جناب حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے ایک تکلیف کی کنڈیشن میں تھے. اب میں لفظ بیمار استعمال اس لیے کر رہا ہوں کہ ائمہ معصومین جو ہے وہ ایز سچ اس طرح بیمار نہیں ہوتے ہیں جیسا کہ عمومی ہم لوگ دیگر عوام ہوتی ہے, امت ہوتی ہے. تو اس طرح میں چاہوں گا اس کو اگر مولانا صاحب بیان کریں گے تو اور زیادہ بہتر ہوگا. یہاں سے بہت شکریہ آپ کا کہ وہیں سے کنٹینیو کرتا ہوں کہ جناب حسین کریم بعض نے لکھا کہ آنکھوں میں کچھ تکلیف شاید تھی, یا بعض نے لکھا کہ بخار تھا, اس طرح کچھ تھا, بہرحال کچھ پریشانی تھی. تو جناب سیدہ نے نظر کی یا منت مانی کہ اگر میرے دونوں لخت جگر ٹھیک ہو گئے تو میں 3 روزے مسلسل رکھوں گی. ماشاءاللہ. تو جب انہوں نے یہ نظر کی تو ان کے ساتھ جو کام کرتی تھی ان کی خادمہ جناب فضہ, انہوں نے کہا کہ پھر میں بھی یہ منت مانتی ہوں. اور پھر رسول اسلام نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے ایسا یہ تھا, ہم حسین کے لیے یہ منت مان لیتے. اور مولا کائنات نے بھی کہا علی مرتضیٰ نے کہ پھر ہم بھی یہ کر لیتے. سبحان اللہ. اور بچوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے ہم اپنی صحت یابی کے لیے یہ کر لیتے. اور پھر یہ ہوا کہ جب وہ ٹھیک ہو گئے بچے بالکل, تو اب ان کے روزے کے مکمل کرنے کی باری آئی, تو انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ ہم پے در پہ 3 روزے رکھیں گے. اس میں بھی کنڈیشن ہوتی ہے کہ انسان پے در پہ روزے کی منت مان رہا ہے یا یہ کہہ رہا ہے کہ میں 3 روزے رکھوں گا, وہ کبھی بھی رکھ دوں گا, کسی وقت بھی کبھی بھی. تو انہوں نے ابھی روزہ کے لیے تیار ہیں, موجود ہیں. اور ایک شخص نے صدا لگائی کہ ہے کوئی جو بھوکے کو کھانا کھلائے طعام, اور قرآن نے کہا سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. تو اس سے صدا لگائی کہ میں مسکین ہوں. مسکین کہتے ہیں جو فقیر سے بھی گیا گزرا ہو. کہا میں مسکین ہوں, مجھے کوئی کھانا کھلائے. تو سیدہ نے کہا کہ میرے پاس روٹی ہے, میں دے دیتی ہوں. تو حسین کریمین نے کہا ہم بھی دے دیتے ہیں, افطار کا وقت ہے. اور سب کے 1-1 روٹی تھی, سب نے دے دی. اور رسول اسلام بھی آئے ہوئے تھے تو انہوں نے بھی دے دی, اور مولا کائنات نے بھی دے دی. تو اگلے دن پھر روزہ رکھا تھا, افطار کا وقت آیا تو ایک یتیم آیا, اس سے سوال کیا کہ ہے کوئی جو یتیم کو کھانا کھلائے. پھر سب نے روٹیاں دے دی. اور پھر ایک اور شخص آیا, اس سے صدا لگائی کہ میں قیدی ہوں, میں اسیر ہوں, قیدی کو کوئی کھانا کھلائے گا. تو سیدہ نے اپنی روٹی دی اور باقی سب نے بھی دی. تو اب سورہ دہر میں پروردگار کی نازل ہوئی آیتیں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا,
اور جب وہ کہتے ہیں کہ ہم تم سے شکریہ کرتے ہیں, ہم تھینک یو کہتے ہیں, تو کہتے ہیں کوئی شکریہ ہمیں نہیں چاہیے, انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم نے تمہیں کھانا کھلایا تھا اللہ کی خاطر, ہم تم سے شکریہ نہیں ادا کرتے. اور جب وہ جانے لگتا ہے تو کہتا ہے کہ اے سیدہ, ہم نہ یتیم تھے, ہم نہ مسکین تھے, ہم نہ اسیر تھے, ہم پروردگار کی جانب سے بھیجے ہوئے فرشتے تھے, فقط یہ دیکھنا تھا کہ آپ کو بھوک عزیز ہے یا اللہ کا امتحان آپ کامیاب. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی کے ساتھ ساتھ ہی بہت خوبصورت آپ نے ایک بات کی کہ امتحان تھا, کیونکہ وہ, اور آج کی بھی اگر میں بات کروں نا, ہماری زندگی میں بہت سی ایسی آزمائشیں آ جاتی ہیں, بہت سی ایسی پریشانیاں آ جاتی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی دی بھی ہمیں آزمائشیں ہوتی ہیں, مگر ہم اس وقت نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں, ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, نا امید ہو جاتے ہیں, اپنے آپ کو اتنا انزائٹی کا شکار کر لیتے ہیں. مگر اگر ہم اس بات کو سمجھیں کہ اگر وہ آزمائش چل رہی ہے, اس بیچ کے اندر میرا جو رب ہے وہ مجھ سے بہت قریب ہے, کیا پتا میرا رب مجھے کیا چیز ایسی عطا کرنے والا ہے, اس کے لیے مجھے پریپیئر کر رہا ہے. کیونکہ امجد صاحب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی چیز مل رہی ہوتی ہے نا, اور جب آپ کو کوئی اقتدار مل رہا ہوتا ہے, تو آپ کو بہت سخت عمل سے گزرنا پڑتا ہے اس کے لیے. تو میرا اللہ تعالیٰ جو ہے نا, وہ انسان کو کسی بھی حال کے اندر پریشان نہیں چھوڑتا. عمل کی بات آ رہی ہے تو میری نظر سامنے آمنہ پہ جا رہی ہے کہ اب آمنہ کے آگے فیوچر میں کیا پلان ہے, اور وہ کیا کرنا چاہتی ہیں اور کہاں جانا چاہتی ہیں ان امتحانات سے گزر کر. اچھا, دیٹس اے گڈ کویشچن. ایکچولی میں اپنی ٹیکنیکل فیلڈ میں ہی آگے جانے کا میں سوچ رہی تھی. میں لیڈرشپ کا میں نے ٹریننگ کورس کیا ہے واشنگٹن یونیورسٹی سے. سو آئی ایم پلاننگ آن joining like the leadership team within Boeing. So یہ میرا پلان ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے, اللہ آپ کو کامیاب کرے. آمین ثم آمین. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین و کرام, افطار کے لمحات بہت ہی قریب رہ گئے ہیں, اور بالکل ایسے ہی ہے. اور ایک اور روزہ جو ہے آج ہم اس کی افطار بالکل ایسے ہی ہے. اور بس انشاءاللہ ایک بار پھر ہم آج کی ٹرانسمیشن کو ہم نے بہت اچھے سے سجانے کی کوشش کی. اس کے اندر اگر کوئی بھی غلطی کوتاہی کوئی بھی ایسی چیز ہو گئی ہو تو اس کے لیے ہم سب آپ سے معذرت خواہ ہوں گے, اور ہمارے لیے اسی طریقے سے دعا کیجئے گا کہ یہاں پہ جتنے بھی سیٹ پہ لوگ موجود ہیں, ہر انسان اپنی پوری کوشش کر رہا ہے کہ اس ٹرانسمیشن کو بھرپور سجائے. وینس ٹی وی جو ہے ان کا خصوصی خاصہ رہا ہے یہ ہر سال کا, کہ وہ افطار اور سحر کی ٹرانسمیشنز جو ہوتی ہیں اور اسلامک ٹرانسمیشن جو ہوتی ہیں وہ بہت ہی پیارے طریقے سے سجاتے ہیں. اس کی بارگاہ میں ہم سر سجود ہیں اور شکر بجا لاتے ہیں, اور معافی کا خاص گار بھی ہے کہ ہم سے اس ٹرانسمیشن کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے یا ہو جائے تو ہمیں معافی کے ہم طلبگار ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. سب کو میری طرف سے اللہ حافظ. ملتے ہیں ایک بار پھر تیسرے روزے کے ساتھ.